ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کو اپنی ایک عظیم الشان نعمت یاد دلائی کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے بڑی کامیابی عطا فرمائی آپ لوگوں کو اور فتح عطا فرمائی۔ تعداد بڑی تھوڑی تھی، بڑی قلیل تعداد کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو ایک بڑی تعداد پر فتح عطا فرمائی۔ اس فتح والی نعمت کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں اور یاد دلا کر فرماتے ہیں کہ ہم نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، غزوہ بدر کے دن اے صحابہ ہم نے تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ حالانکہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب اس کا شکرانہ یہ بنتا ہے کہ تم تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شکرانے کو، شکر ادا کرنے کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ شکرانے کے طور پر اتنے نوافل پڑھو، شکرانے کے طور پر الحمدللہ کی رٹ لگاؤ، شکرانے کے طور پر دیگیں پکاؤ، شکرانے کے طور پر حلیم بانٹو، شکرانے کے طور پر بریانی اور پلاؤ پکاؤ۔ نہیں فرمایا، بلکہ فاتقوا اللہ فرمایا اور یہ بتا دیا کہ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان تقوی کی زندگی گزارے۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ایک بہت بڑی خوشی پر منعقد ہو رہا ہے۔ 14 اگست 1947 کو ہمیں آزادی ملی تھی، اس سے پہلے کیا سچویشن تھی؟ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان اس قدر ظلم و جبر کی چکی میں پس رہے تھے کہ ہندو مسلمانوں کو ایک ناپاک چیز سمجھتے تھے۔ مورخ نے لکھا ہے کہ ایک شخص دودھ کی دکان پہ جاتا ہے، دودھ پینے کا اس کا ارادہ ہوتا ہے، دکان والے کو دیکھتا ہے کہ ایک پیالے کے اندر دودھ ڈالے ہوئے کتے کو پلا رہا ہے، لیکن اس آنے والے شخص کو دیکھ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ شخص کہتا ہے مجھے ایک پیالہ دودھ کا پیش کیجئے۔ وہ دکاندار اشارہ کرتا ہے برتن اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ، اس لیے کہ جس برتن کو تم ہاتھ لگاؤ گے وہ برتن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناپاک ہو جائے گا کہ تم مسلمان ہو۔ تصور تو کیجئے، جو شخص اپنے ہاتھوں سے کتے کو دودھ پلا رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ایک مسلمان کو دودھ پلانا گوارا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ جو آزادی ہمیں ملی ہے یہ بڑی جد و جہد کا نتیجہ ہے، بہت بڑی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے آزادی کے وقت جو ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے آباء و اجداد ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لا رہے تھے، راستے میں ان پر اس قدر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے کہ جو ٹرین دہلی سے چلتی تھی لاہور کے لیے، وہاں پر مسافر بیٹھتے اور جب یہاں آ کے اس کے دروازے کھولے گئے تو اس میں زندہ نام کی، انسان زندہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ساری کی ساری ٹرین خون اور لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس قدر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے، لاشوں کے انبار لگائے گئے، لاشوں کے انبار پر ہمارا یہ ملک کھڑا ہوا ہے، اس کی بنیاد میں ہمارے اکابر کا خون ہے۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں یوم آزادی ہے، آزادی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین سے آزاد ہو گئے، معاذ اللہ۔ ہم باجے بجا کے کسی کی دل آزاری کریں، ہم گانے بجا کے مرد اور عورت کا مخلوط اجتماع کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کی دھجیاں اڑا دیں،
ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ہم آزادی کا یہ مطلب سمجھتے ہیں، آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی، ہم نے سکھوں سے آزادی حاصل کی، ہم نے ہندوؤں سے آزادی حاصل کی، اور یہ جو پاکستان مارز وجود میں آیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، وہ خطاب ریکارڈ میں موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ پاکستان ہم نے حاصل کسی زمین کا ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، ہماری ساری کی ساری جد و جہد کسی زمین کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی۔ وہاں بھی ہم رہ رہے تھے، روٹی کھانا وہاں بھی ہمیں مل رہا تھا، صرف ایک بنیاد تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ انڈیا کے اندر مسلمان کو مسلمان کی حیثیت سے جینے نہیں دیا جا رہا، اسے نماز پڑھنے میں مشکلات ہیں، اسے اذان دینے میں مشکلات ہیں، اسے اپنے دین پر عمل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس چیز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا گیا، اور پھر اس مطالبے کے کرنے کی دیر تھی لاشوں کے انبار لگا دیے گئے، اور مورخین نے لکھا ہے جتنے لوگوں نے وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آنے کا ارادہ کیا، ان میں سے آدھے بھی پاکستان نہیں پہنچ سکے، ان کو پاکستان پہنچنے سے پہلے قتل کر دیا گیا۔ کسی کے بچے یتیم ہو گئے، کسی کے والدین اس سے جدا ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ ساری کی ساری قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم انڈیا کی سرزمین سے نکل کر پاکستان کی مقدس سرزمین پر آ جائیں، لیکن اپنے ساتھ انڈیا کی فلموں کو بھی لے کر آ جائیں، انڈیا کے گانوں کو بھی لے کر آ جائیں، ہماری گاڑی پر سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہو، گاڑی کے اندر انڈیا کے گانے چل رہے ہوں۔ ہمارے اکابر کی قربانی ہرگز اس لیے نہیں تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا یہ انتہائی اہم پیغام ہے کہ یہ جو ملک حاصل کیا گیا، یہ اس بنیاد پر کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے کہیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ پیغام ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے پہلے ہم نے اپنے 6 فٹ کے بدن پر اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ حکمرانوں کے خلاف ہم اپنی زبان چلانے سے پہلے اپنے 6 فٹ کے بدن پر نظر ڈالیں، کیا میرا چہرہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ میرا لباس رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ میں جھوٹ تو نہیں بولتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو ہمیں جھوٹ سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کے بعد ہمارے بازاروں میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے لین دین میں، ہماری تجارت میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بعض علماء کرام نے پاکستان کے مطالبے کے سلسلے میں جس وقت مشاورت چل رہی تھی، اپنی یہ رائے پیش کی تھی کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے۔
چند ایک علماء کرام نے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ اس تحریک میں پیش تھے ان کے 6 فٹ کے بدن پر اسلام نافذ نہیں تھا، تو ان کو خدشہ یہ تھا کہ جو شخص 6 فٹ کے بدن پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا وہ اتنے بڑے کرۂ ارض پر کیسے اسلام نافذ کرے گا۔ لیکن میرے دوستو، جب یہ پاکستان بن چکا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، حضرت آپ تو کہتے تھے پاکستان نہیں بننا چاہیے، اگر بننا چاہیے تو پورے کے پورے شریعت کے اصولوں کے مطابق بننا چاہیے، اب تو بن چکا ہے، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا دیکھو بھائی، مسجد جس وقت نہ بنی ہو، بڑی پیاری مثال دی ہے، فرمایا مسجد جس وقت تک نہ بنی ہو، کسی پلاٹ میں مسجد بنانے کا مشورہ چل رہا ہو، بعض کہتے ہیں یہاں بنائی جائے، بعض کہتے ہیں یہاں نہ بنائی جائے، اڑوس پڑوس کے لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے تقدس کا خیال نہیں کریں گے، یہ اختلاف پہلے ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت مسجد بن جاتی ہے اس وقت اختلاف کرنے والے بھی اس مسجد کا احترام کرتے ہیں، اختلاف نہ کرنے والے بھی، مسجد کے بارے میں اپنی رائے پیش کرنے والے بھی، سبھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ فرمایا پوری کرۂ ارض پر، پوری زمین پر پاکستان ایک مسجد کی مثال ہے، جس طریقے سے مسجد کا احترام کیا جاتا ہے ہم اسی طرح اس پاک سرزمین کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد صرف اور صرف لا الہ الا اللہ پر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے ہاں جشن آزادی کی تقریبوں میں گانے بجائے جاتے ہیں، موسیقی ہوتی ہے، مرد اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، لیکن ایک نعرہ نہیں لگایا جاتا جان بوجھ کر۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ آپ سب نے لگانا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی سازشوں سے اس کو محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں محب وطن بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے مدرسے کے طالب علم احمد حسن کو کہ